تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا پہلا سوال، ایک صاحب نے بنگلور سے ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں مدھیہ پردیش کے اندور سے خبر ہے کہ فلم پٹھان کے بائیکاٹ کرنے والی گینگ نے تھیٹر کے سامنے پکچر کا بہشکار کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں گستاخانہ اور نازیبہ الفاظ بکے ہیں۔ علماء اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ بنگلور میں بیٹھ کو منجے کچھ نہیں حضرت ہے۔ جواب سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فلم چلے یا پٹے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ دیوانے ہوگی کہتے چھپردہ۔ کل بھی ایک خبر آئی میرے سامنے، حضرت تمہارے پاس پڑھنے والے بھی بچے تھیٹروں میں پائے گئے۔ مجھے ان پہ غصہ نہیں آیا، اپنے آپ پہ آیا۔ اپنے آپ پہ کیوں آیا بولو؟ استاد جیسا شاگرد ویسا۔ سچی سمجھ نہیں بات، میں کیا بھی دیکھا نہیں رہا بابا، میرے ہی اندر کمی ہے، مجھے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ میرے اندر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے شاید میری زبان پہ وہ تاثیر نہیں رکھی کہ ان کے دلوں پر بات اترے۔ میں تو اپنی خامیوں کو ڈھونڈنے میں لگا ہوں یہ خبر سننے کی، جب سے سنا ہوں تب سے۔ بہرحال نوجوانوں سے ایک بات میں یہاں رک کر پہلے یہ عرض کر دوں، دیکھو فلم چاہے مسلم ہیرو کی ہو یا غیر مسلم ہیرو کی ہو، مسلم ہیروئن کی ہو یا غیر مسلم ہیروئن کی ہو، حرام ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ کسی کی بھی فلم دیکھو اس پر کوئی ثواب تو ملنے کا تمہیں ہے نہیں، تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں، فلم چلے یا پٹے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم کسی بھی اعتبار سے مسلمان نہ ہیرو پروموٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کام کیا بھی اچھا نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، دہشت گوئی کی تھی، اب عمرے پہ گیا ہے، پھر مندر پہ جائے گا، گیا۔ تو فلم والوں کا ہمیں معلوم ہے بھائی، ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، صاحب معلوم ہے۔ سیاست دانوں کا، فلم والوں کا بولنا نہیں، چھوڑو۔ ہاں، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ نفرتی چنٹوؤں کی بھرپور کوشش کے باوجود، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود فلم کامیاب ہو گئی۔ کرے تو کرے کیا، یہ مسئلہ اصل آیا ہے۔ تو اس کا ریاکشن تو ہونا ہی تھا۔ اب جب یہ لوگ ناکام ہوئے تو نظر تو اس کا ریاکشن آئے گا۔ لوگ ناکام ہوئے تو اس سارے مسئلے کو مذہبی رنگ دے کر، نفرت کا بازار گرم کر کے ہندو مسلم فسادات کرانے کے در میں پوری کوشش کرے، بائیکاٹ کرو، بہشکار کرو، لیکن انہیں بھی ایسے چالان چلیا کہ ان کے بائیکاٹ کو پروموشن کا ذریعہ بنا لیا۔ سبرانی نا۔ بہرحال ہوئی فلم کامیاب، لیکن اس کامیابی کو نہ سہتے ہوئے نفرتی چنٹوؤں نے کیا کر لیا، اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر لی۔ مذہبی رنگ کیسے دیے؟ تھیٹر کے سامنے، اندور کی بات ہے، تھیٹر کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ بکے گئے۔ بات چل رہی ہے فلم کی، لایا بیچ میں کس کو جا رہا ہے؟ ہمارے نبی کو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس فلم کو اور اس فلم کی کامیابی کو مذہبی رنگ دے کر، کمیونل رنگ دے کر، ابھار کر فسادات کروانا چاہتے ہیں۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب بھی اس ملک میں فسادات ہوئے ہیں، نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے۔ جب بھی اس کا نقصان ہوا ہے، اہل اسلام کا نقصان ہوا ہے، اور چاہتے بھی یہی ہے۔ اسٹریٹجی ہے، یہ سب پلاننگ ہے، منصوبہ بندی اسی کو کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے وقت میں جذبات سے نہیں بلکہ سامنے والوں کی گندی چالوں کو سمجھتے ہوئے پورے ہوش و حواس میں کام کرنا چاہیے۔ فلم پٹھان کی بائیکاٹ کے آڑ میں گستاخی جو کی گئی ہے، اس کے خلاف جو لیگل ایکشن لے سکتے ہیں وہ لینا چاہیے۔ راستوں پر، سڑکوں پر اتر کر دنگا فساد کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جن لوگوں کو اس تعلق سے اشکال تھا اور جو لوگ میری رائے جاننا چاہتے تھے، میں ان کو یہی رائے دے رہا ہوں، ہر مسئلے کا حل دنگا فساد، راستوں پر اترنا، سڑکیں بلاک کرنا، پبلک کو تکلیف دینا، یہ ہمارا شیوا نہیں۔ اس ملک میں ابھی بھی قانون زندہ ہے، اس ملک میں ابھی بھی عدالتوں کی کچھ روح باقی ہے۔ یہ جب تک تھوڑی سی بھی روح باقی رہے گی، کانسٹیٹیوشن پر ہمارا بھروسہ
بنا رہے گا ہم لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. تو جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کے لوگوں کو اور مسلموں کو چاہیے کہ وہ لیگل ایکشن لیں, عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان گستاخان رسول کو ریفر کردار تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں.